الرحمن الرحیم لمعنى المعنى ما يقصد بشيء فهو إما مفعول اسم مكان بمعنى المقصد أو مصدر ميمي بمعنى المفعول أو مخفف معني اسم مفعول كمرمي. ولما كان المعنى مأخوذا في الوضع فذكر المعنى بعده مبني على تجريده عنه فخرج به المهملات والألفاظ الدالة بالطبع إذ لم يتعلق بها وضع وتخصيص أصلا وبقيت حروف الهجاء الموضوعة لغرض التركيب لا بإزاء المعنى وخرجت بقوله لمعنى إذ وضعها لغرض التركيب لا بإزاء المعنى. الکلمۃ لفظ وضع لمعنى مفرد. علامہ شارح جامی نے الکلمۃ پہ بحث کی، پھر لفظون پہ بحث کی، پھر وضع پہ بحث کی، وضع کا معنی بتایا اصطلاحی، پھر وضع کی حرف کی وضع پر جو اعتراض ہوتا ہے اس اعتراض کا دیا. اس کے بعد آ جاتا ہے لفظ لمعنن. کلمہ کی تعریف میں جو لمعنن آیا، علامہ شارح جامی نے اس کو معنن کو اٹھایا اور اپنی شرح میں رکھ کے معنن پہ جو بھی تشریح اور توضیح ہے اس کو اب یہاں سے کیا کر رہے ہیں، ذکر کر رہے ہیں. تو علامہ جامی نے فرمایا لمعنن المعنی ما یقصد بشیء بشیء. اچھا، اس عبارت سے غرض شارح جامی لفظ معنی کا معنی اصطلاحی بیان کرنا ہے. لفظ معنی کا کہ معنی وہ ہوتا ہے کسی شے سے جس کا قصد کیا جائے. معنی وہ ہوتا ہے کسی شے سے جس کا قصد کیا جائے اس کو کیا کہا جاتا ہے، معنی کا اصطلاحی معنی بیان کر دیا. اچھا جی، لمعنن المعنی ما یقصد بشیء، معنی وہ ہوتا ہے کسی شے سے جس کا قصد کیا جائے. اس کے بعد علامہ شارح جامی فرما رہے ہیں فہو اما مفعل، اما اس عبارت سے لے کر آگے او مخفف معنی اسم مفعول کمامی یہاں تک اسم مفعول. غرض شارح جامی لفظ معنی کی صیغوی اور معنوی تحقیق کرنا ہے، معنوی اور. اب یہاں سوال ہوتا ہے کہ یہاں سے علامہ شارح جامی جب معنی کا معنی لغوی بیان کر رہے ہیں تو چاہیے تو یہ تھا کہ معنی لغوی پہلے بیان کرتے اور معنی اصطلاحی بعد میں، اور یہاں پہلے انہوں نے معنی اصطلاحی بیان کیا اور معنی لغوی جو ہے وہ بعد میں. تو اس کا جواب یہ دیا کہ جو معنی لغوی ہے نا اس میں تفصیل ہے. کیا ہے؟ تفصیل اور طوالت ہے، اور معنی اصطلاحی میں اختصار ہے. تو گویا معنی لغوی بمنزلہ مفرد ہوا اور معنی جو لغوی ہے معنی لغوی وہ بمنزلہ مرکب ہوا. تو مفرد یہ ہوتا ہے، اس لیے معنی اصطلاحی کا پہلے ذکر کیا جو معنی لغوی اور صیغوی تحقیق ہے اس کا معنی. بہرحال فہو اما مفعل سے غرض سارے لفظ معنی کی صیغوی اور معنی کے سوال اٹھانے سوال یہ بنتا ہے کہ لفظ معنی میں صیغہ کے اعتبار سے کتنے اور کون کون سے احتمال ہیں. تو علامہ شارح جامی نے 3 احتمال ذکر کیے. کتنے؟ پہلا احتمال یہ ہے کہ یہ مفعول کے وزن پر اسمی مکان کا صیغہ ہے. کون سا؟ اسمی مکان ہے اس میں. دوسرا احتمال یہ ہے کہ یہ مصدر ممی ہے، معنی لفظ معنی کیا ہے؟ مصدر. اور تیسرا احتمال یہ ہے کہ یہ اسم مفعول ہے. یہ کیا ہے؟ اسم مفعول ہے. یہ معنی کا مخفف ہے. معنن کس کا مخفف ہے؟ معنی اسم مفعول کا کیا ہے؟ مخفف ہے. تو یہ 3 احتمال علامہ شارح جامی نے اس میں ذکر کیے. لفظ معنی ہے صیغوی کتنے احتمال ہے؟ 3. اور وہ کون کون سے ہیں؟ نمبر 1، نمبر 2، نمبر 3 اسم مفعول. اچھا، علامہ شارح جامی فرما رہے ہیں کہ پاس وہ معنی یا تو مفعول کے وزن پر اسم مکان ہے، مقصد کے معنی میں جائے قصد ہے.
جائے قصد کے معنی یا مصدر میمی ہے، یہ مان المفعول کہہ رہے ہیں اس میں مقام ہو یا مصدر میمی ہو، دونوں صورتوں میں یہ مفعول کے معنی میں ہوگا، بیمان المفعول کا تعلق ان دونوں سے، اس میں مکان ہو یا مسئلے دونوں صورتوں میں یہ کس کے معنی میں ہوگا، بیمان المفعول ہوگا، یا پھر مان تیسرا احتمال ہے یہ مانی جو اس میں مفعول ہے اس کا مخفف ہے، مانی یا مشدد ہے اس میں تفصیل کی تو مانی سے کیا ہو گیا مان، وہ کیسے ہوا وہ بعد میں کرتے ہیں۔ اچھا اب یہاں اعتراض ہوتا ہے بیمان المفعول سے جس اعتراض کا دیا، اعتراض یہ ہے کہ اگر لفظ مانن کو ہم اس میں مقام آنے تو ترجمہ ہوگا کلمہ وہ لفظ ہے جو وضع کیا گیا جائے کثرت کے لیے، جائے، حالانکہ کلمہ کی وضع اس کے لیے تو نہیں ہوئی، کلمہ کی وضع تو ہوئی کس کے لیے، کلمہ کی وضع یہ مقصود متکلم کے لیے، اور اگر ہم مانن کو مقصد نہیں مانیں تو اس صورت میں ترجمہ یہ ہوگا کلمہ وہ لفظ ہے جو وضع کیا گیا قصد کرنے کے لیے، یہ بھی درست نہیں، یعنی اس میں مقام آنے یا مقصد نہیں مانے دونوں صورتوں میں اس کا ترجمہ ٹھیک، اور اگر اس کو اس میں مقبول مانے تو ترجمہ تو درست ہوتا ہے کہ کلمہ وہ لفظ ہے جو وضع کیا گیا معنی کے لیے یعنی مقصود متکلم کے لیے، بالکل ٹھیک ہے، ترجمہ تو ٹھیک ہے، لیکن اس میں مفعول ثلاثی کی ضرورت سے آتا ہے مفعول کے وزن پر، تو مانن اس وزن پر نہیں ہے، تو اس کا جواب علامہ شارح جامی نے جو مانن مفعول کہتے دیا کہ جب یہ اس میں مقام ہوگا یا مصدر میمی ہوگا تو ان دونوں صورتوں میں معنی جو ہے یہ مفعول یعنی مقصود کے معنی میں ہوگا، مجازن کے کس کے معنی میں ہوگا، تو اب مطلب یہ ہوگا کلمہ وہ لفظ ہے جو وضع کیا گیا مقصود کے لیے یعنی مقصود مدعا۔ اب تیسری صورت کہ اگر اس میں مفعول معنی ترجمہ تو درست ہے لیکن تو اس کا جواب یہ دیا یہ اصل میں مانویون تھا، کیا تھا، پھر سیدن والے قانون کے تحت اس کو کیا ماؤ کو یا کیا یا کا یا میں ادغام کیا، یہاں یہ آ رہا ہے نظر ادھر دیکھیں، اصل میں کیا تھا ماں نو یہ مٹائیں ذرا، ماں نو یون تھا، ماں نو یون، پھر کیا ہوا سیدن والے قانون کے تحت سیدن اصل میں سیدن باؤ کو یا کیا یا کا یا میں ٹھیک ہے، تو کیا ہو گیا ماں نون جون، پھر یا کی مناسبت سے ماں کا پس ضمہ کو کسرہ سے بدلا تو یہ کیا ہو گیا ماں نی جن، ماں نی جون، کس کی طرح مار نی جون کی طرح مار، اچھا پھر اس کے بعد ماں نن کیسے بنا، ماں وہ اس طرح کے تفصیل کے پیش نظر خلاف قیاس ہے، یہ جو ڈبل یا ہے نا یا مشدد یہ ڈبل، تو دو یاؤں میں سے ایک کو کیا کر دیا حذف کر دیا خلاف قیاس، خلاف، پھر مثلا یہ کیا ہو گیا مانی یون ہو گیا، یہ کیا ہو گیا ٹھیک ہے، اس کے بعد یہ جو کسرہ ہے اس کو بھی خلاف قیاس فتح سے بدل دیا، کسرہ کو خلاف قیاس، اب اس کو کھول کے لکھنا ہے ماں نہ یون، ماں یہ ہو گیا، اب یہ کیا جب کسرہ کو خلافی کیا فتح سے بدل دیا تو یہ کیا ہو گیا ماں، اب یا متحرک ماں قبل مفتوح کو الف سے بدلا، الف کی ساکن نون کی ساکن الف التقاء ساکن کی وجہ سے گر گیا تو یہ ہو گیا ماں نن، ماں نن، ٹھیک ہے، تو یہ اس اعتراض کا بھی کیا ہو گیا جواب ہو گیا، یہ تین احتمال علامہ شارح جامی نے لفظ معنی کے سیغہ کے اندر بیان کیے ہیں، آپ آگے دیکھیں بھی آگے عبارت ہے ولما کان المعنی معقوفا فی الوضع فذکر المعنی بعدہ مبنی علی تجریدہ عنہ، غرض شارح جامی سے اعتراض سے دینا اس عبارت سے ایک اعتراض کا دینا ہے جواب، اب وہ عبارت سمجھیں دیکھیں جی، طریقہ الکلمۃ لفظ وضع لمعنی مفرد، اعتراض یہ ہوتا ہے اس کی ضرورت ہی نہیں ہے مانن کے، وہ بلا کیوں کہ وضع جو ہے وضع کی تعریف آپ نے پڑھی ہے تخصیص شیئن بشیئن
بحیث متا اصلی کا او حصہ شیء الاول فہو منہ شیء الثانی. تو اب وضع کی ترین میں بھی شے اول سے مراد آپ لفظ لے لیں، شے ثانی سے مراد معنی. تو وضع کی ترین یہ نکلی کہ لفظ کو معنی کے ساتھ، شے کو دوسری شے کے ساتھ، یعنی لفظ کو اس طرح خاص کرنا کہ جب لفظ کو بولا جائے تو جب شے ثانی سے مراد معنی ہے، وضع کی پیٹ کے اندر ہی وضع میں ہی معنی کا کیا ہو گیا، ذکر ہو گیا. شے ثانی سے مراد معنی ہے، تو جب وضع میں ہی معنی کا کیا ہو گیا، ذکر ہو گیا، تو اس کے بعد مانن کا ذکر کرنا یہ بے فائدہ ہے، یہ زائد ہے، ایکسٹرا ہے. سمجھ آ گئی کہ نہیں؟ تو اس کا علامہ شان جامی نے یہاں سے دیا جواب یہ ہے کہ یہ اس کے اندر علم بلاغت کی ایک اصطلاح ہے تجرید، اس کو استعمال کیا گیا. اب تجرید کیا ہے؟ تجرید کا لغوی معنی خالی کرنا. تجرید یہ دیکھو، وضع کس کو کہتے ہیں؟ وضع کا پورا معنی یہ ہے تخصیص الشیء بشیء، شے اول بھی شے ثانی بھی، شے اول سے مراد لفظ، شے ثانی سے مراد معنی، یہ پورا معنی ہے. ٹھیک ہے، لیکن اگر ہم وضع بول کر اس سے مراد صرف یہ لیں، شے اول لفظ، شے ثانی جو معنی ہے وہ مراد نہ لے تو یہ تجرید ہے. یہ کیا ہے؟ یعنی لفظ کا پورا معنی مراد نہ لیا جائے بلکہ معنی موضوع لہو کی ایک جزء مراد لی جائے. جیسے وضع کے اندر دونوں چیزیں ہیں، شے اول بھی شے ثانی بھی، تو ہم وضع سے مراد صرف شے اول لیتے ہیں یہاں، یعنی لفظ. شے ثانی جو معنی ہے وہ ہم نہیں لیتے. تو جب ہم نہیں لیں گے تو آگے معنی کا ذکر کرنا بالکل با فائدہ ہوگا. سمجھ آ گئی کہ نہیں؟ تو یہی علامہ شان جامی نے ذکر کیا کہ جب معنی کا لحاظ کر لیا گیا کس میں؟ وضع میں. جب وضع کے اندر ہی معنی کا کیا لحاظ کیا گیا تو پھر وضع کے بعد معنن کا ذکر کرنا. معنن کا ذکر کرنا کس کے بعد؟ وضع کے بعد. اس کی بنیاد وضع کی تجرید پر ہے، معنی سے وضع کی تجرید، یعنی وضع کے اندر یہ جو شے اول ہے اور شے ثانی جو معنی ہے نا، یہ وضع کے اندر مراد نہیں ہے. تو جب یہ مراد نہیں تو آگے معنی کا ذکر کرنا بالکل کیا ہوگا، ضرور. سمجھ آ گئی کہ نہیں؟ علامہ شان جامی کہہ رہے ہیں اور جب معنی کا اعتبار کیا گیا وضع میں تو بس معنی کا ذکر وضع کے بعد یہ وضع کی تجرید پر ہے معنی سے. اس کی بنیاد وضع کی تجرید پر ہے معنی سے، یعنی جو وضع کے اندر شے ثانی ہے نا وہ مراد نہیں. اب آگے معنی کا ذکر بالکل کیا ہوگا، درست ہوگا. یہ بتائیں گی آگے دیکھیں گے. آگے فخرج به المهملات. فخرج، علامہ شار جامی علیہ الرحمہ کی غرض سے عبارت سے ان کلمۃ لفظ وضع من معنی مفرد. یہ جو کلمہ کی تعریف ہے نا، کلمہ کی تعریف ہے، یہ تو لفظ بمنزلہ جنس ہو گیا. یہ بمنزلہ ہے، یہ آپ نے پڑھا ہے لفظ ہر ایک کو شامل ہے. لفظ ہے ہاں، وہ لفظ حقیقی ہو، لفظ حکمی ہو، مفرد ہو، مرکب ہو، محمل ہو یا موضوع ہو، لفظ کیا ہے؟ یہ بمنزلہ کیا ہے؟ جنس ہے. اس کے بعد وضع یہ قید اول ہے، یہ قید اور فصل اول ہے، قید اول اور فصل معنی قید ثانی اور مفرد قید ثالث. تو یہاں سے فخرج به المهملات سے یہ جو لفظ کے بعد کیا یہ قید، اس وضع کی قید کا فائدہ بیان کرنا. غزل شار جامی اس وضع کی قید کا کیا بیان کرنا ہے کہ اس قید کے ذریعے سے کیا ہوا؟ ایک تو کلمہ کی تعریف سے محملات نکل گئے. کیا نکل گئے؟ ٹھیک ہے. دوسرا یعنی بے معنی لفظ جو ہے وہ نکل گئے. دوسرا وضع کی تعریف، اس وضع کی قید کے ذریعے کلمہ کی تعریف سے وہ الفاظ نکل گئے جن کے اندر دلالت طبیعہ ہے یا دلالت عقلیہ ہے، یعنی ان کے اندر وضع نہیں ہوتی. جیسے اس کی دلالت سینے کے درد پر ہو تو طبیعت تقاضا کرتی ہے اوہ کی. ایسا نہیں کہ اوہ کی وضع ہوئی ہے سینے کے درد کے لیے تو ان کے اندر وضع نہیں. یہ گئے، یہ کیا ہو گئے؟ اس قید کے ذریعے کتنی چیزیں گئی تھی؟ ایک محملات گئے اور ایک وہ الفاظ گئے جن کے اندر دلالت کیا ہے؟ طبیعہ ہے. اور سیمپل کے طور پر ان کو ذکر کیا ہے. اسی طرح وہ الفاظ بھی گئے جن کے اندر دلالت عقلیہ ہے. جیسے دیوار کے پیچھے سے سنائی دیے جانے والے لفظ دیز کی دلالت کس پر؟
بولنے والے کے وجود پر، وہ بھی اس سے کیا ہو گئے، نکل گئے۔ چلیے جی دیکھیں ترجمہ، بس اس قید کے ذریعے سے، وضع کی قید کے ذریعے سے محملات نکل گئے، اور وہ الفاظ نکل گئے جو دلالت، جن کے اندر دلالت بالطبع ہے، جو بالطبع دلالت کرنے والے ہیں، یعنی جن کے اندر دلالت طبعیہ پائی جاتی ہے۔ اچھا، اذ لم یتعلق بها وضع و تخصیص اصلا، علامہ شاہ جامی نے یہاں سے دلیل دی، یہ کیوں نکلے وضع کی قید کے ذریعے محملات اور وہ الفاظ جن کے اندر دلالت طبعیہ، شاہ جامی فرما رہے ہیں کیونکہ ان کے اندر وضع اور تخصیص بالکل ہی نہیں ہے، یعنی ان کے اندر وضع پائی نہیں جاتی، اور کلمہ اس کو کہتے ہیں جو موضوع ہو، تو ان کے اندر وضع نہیں پائی جاتی، لہذا وہ نکل گئی۔ اچھا آگے کہا وہ باقیات حروف الحجاز، وہ باقیات، علامہ شاہ جامی فرماتے ہیں وضع کی قید کے ذریعے محملات نکل گئے، وہ الفاظ جن میں دلالت طبعیہ یا عقلیہ وہ نکل گئے، لیکن حروف ہجا ابھی اس قید سے نہیں نکلے، وہ باقی حروف ہجا، حروف ہجا سے مراد حروف مبانی، حروف آگے بات کرتے ہیں، اور حروف ہجا باقی ہیں، الموضوعات لغرض ترکیبی، وہ حروف ہجا جو وضع کیے گئے کس کے لیے، ترکیب کے لیے، نہ کہ معنی کے لیے۔ اس کے بعد کہہ رہے ہیں وخرجت بقولہ لمانا، وخرجت بقولہ مانا، علامہ شاہ جامی اب یہاں سے مانن کی قید کا فائدہ بیان کر دیں۔ کون سی قید کا؟ کہ مانن کی قید کا فائدہ یہ ہے کہ اس کے ذریعے کلمہ کے طریقے حروف ہجا نکل گئے، حروف مبانی نکل گئے، یعنی پہلے کتاب سے تو وہ نہیں اترے کیونکہ وہ بھی موضوع ہے، حروف ہجا حروف مبانی بھی کیا ہے، موضوع ہے، تو وضع کی قید سے تو وہ نہیں نکلے، لیکن مانن جو دوسرا سٹاپ ہے، دوسری قید اس کے ذریعے سے یہاں سے اس کو بھی اتار دیا گیا کلمہ کی طریق سے، کس کو، حروف ہجا، کیوں، کیونکہ کلمہ وہ لفظ ہے جو موضوع ہو کس کے لیے، معنی کے لیے۔ اب حروف مبانی بھی موضوع تو ہوتے ہیں لیکن معنی کے لیے نہیں، بلکہ ترکیب کے لیے، یعنی ان کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ ان سے مل کر کلمہ بنتا ہے، جس طرح مثلا زید ہے، زید کے زا یا دال، یہ حروف مبانی ہیں، ان کی غرض کیا ہے کہ ان سے مل کر کلمہ بنتا ہے، موضوع تو ہیں لیکن ترکیب کے لیے، کہ ان سے مل کر کیا بنتا ہے، یہ معنی کے لیے موضوع نہیں ہے، تو معنی۔ اسی طرح مثال کے طور پر آپ کا نام بکر ہے، تو بکر جو ہے یہ با کاف را جو ہے یہ حروف مبانی، ان کے غرض کس لیے ہے کہ ان سے مل کر بکر بنا، کلمہ بنا ہے، تو یہ اس سے نکل گئی، ٹھیک ہے جی، کس کی قید کے ذریعے، مانن کی قید کے ذریعے، موضوع تو ہیں لیکن معنی کے لیے نہیں بلکہ کس کے لیے، ترکیب کے لیے۔ علامہ شاہ جامی فرماتے ہیں وخرجت بقولہ لمانا، اور ماتن کے قول لمانا کے ذریعے سے کلمہ کے طریق سے حروف ہجا نکل گئے، اذ وضعها لغرض ترکیبی، کیونکہ حروف ہجا کی وضع ترکیب کے لیے ہوئی ہے، لا بإضاء المعنی، نہ کہ معنی کے مقابلے میں، معنی کے لیے نہیں ہوئی، جبکہ کلمہ اس کو کہتے ہیں جو موضوع ہو کس کے لیے،